23 مارچ کے موقع پہ آپ نے کئی بیانات سنے ہوں گے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، لٹیرا، بدکار، ظالم، غاصب، فاسق، ان کی باتیں، ان کے انداز مختلف، کیونکہ یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے۔ ایک گھر ہمارا جنت ہے، ایک گھر ہمارا پاکستان ہے، اور ایک ہمارا وہ گھر ہے جس میں ہم فیملی ممبرز رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے سارے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو گھر اللہ نے عطا کیا ہے نا، 23 مارچ 1940 کے اندر جس کی قرارداد فائنل طور پہ ہوئی، اس کے لیے قربانیاں ہیں، اور ان قربانیاں دینے والوں میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اس نقطے پہ تھے کہ میں ان کا بیہیویئر دیکھ رہا ہوں، ان کا سٹائل دیکھ رہا ہوں، یہ انگریزوں سے آزادی چاہنے کے باوجود انگریزوں کے غلام ہیں، یہ انگریز کا نظام چلائیں گے، انگریز کا دستور چلائیں گے، انگریز کے تابع ہو کے رہیں گے، یہ ملک کو برباد کریں گے، انتشار پیدا کر کے امت کو توڑ دیں گے، لہٰذا سارے مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، ان کے اندر دعوت و تربیت کا کام ہونا چاہیے، اور ان کو ایک امت بنا کے کھڑا کر کے پورے مشرق کو فتح کرنا چاہیے، فقط چھوٹے سے پاکستان کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ ان کا ایک موقف تھا۔ باقی علماء کرام اور قائدین نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، ہمیں کوئی ایک بیس لینی چاہیے جس انداز سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو عارضی طور پہ چھوڑا، مدینہ کو سٹیٹ بنایا، وہاں پر منظم ہوئے، دوبارہ یلغار کی اور فتح کر کے پھر پورے علاقے کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ وہ کام ہم کریں گے۔ دونوں اپنے موقف پہ ٹھیک تھے، ہم دونوں کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خامیاں معاف فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ کردار ان کا کیا تھا؟ انگریز نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ مقرر بڑا شاندار ہے، جو بھی بات کرتا ہے قرآن کی دلیل دیتا ہے، مجمع جیسا بھی بکھرا اور منتشر ہو، ایسا جادو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے کہ سارے اپنی مصروفیات اور سارے اپنی اپنی باتیں چھوڑ کے اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پکڑا اور قید بامشقت میں پھینک دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ کو خبر ملی، اس اللہ کی بندی جس کا نام زلیخا بیگم ہے، انہوں نے کہا، او کافرو، انگریزو، میرے خاوند کو قید کر کے سمجھتے ہو کہ اس کو اس راستے سے ہٹا لیں گے؟ اللہ کی قسم، تمہاری اس مشقت سے تو کئی گنا زیادہ مشقت یہ خود کرتا تھا، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ تم نے کیا سزا دینی ہے؟ اس کو ملنے والی سزا اس کے حوصلوں کو بلند کرے گی، اس کو روک نہیں سکتی۔ جب یہ تفسیر لکھنے بیٹھتے قرآن کریم کی، بہت بڑے مفسر ہیں یہ، شدید گرمی کے اندر ان کی زوجہ محترمہ زلیخا بیگم پنکھا لے کے، ہاتھ والا پنکھا، اس سے ہوا دیتی تاکہ یہ گرمی کی شدت کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ پورے انہماک سے اللہ رب العالمین کے قرآن کی تفسیر لکھ سکیں۔ اسی انداز سے تحریک قیام پاکستان کے اندر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ یہ بھی جگہ جگہ جا کے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ انگریز غاصب ہے، انگریز دشمن ہے، انگریز قاتل ہے، ہمیں یہ پھانسیوں پہ لٹکاتا ہے۔ یہ اکثر نو مسلم قسم کے عجیب ذہن لے کے انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ایڈوانس ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، بہت کچھ ہے، جیسے آج بھی کئی قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ سمجھاتے کہ یہ قاتل ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، حملہ آور ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، ان کو بھگاؤ اور اپنے گھروں کو بچاؤ۔ ان کو پکڑا گیا اور جیل میں پھینک دیا گیا۔ جب جیل میں ڈالا تو پیچھے گھر پہ صرف قبضہ ہی نہیں بلکہ اس کو حکومتی تحویل میں لے لیا، بچوں کو اور بیوی کو باہر نکال دیا۔ اب ہماری خواتین دیکھیں پاکستان کے اندر بسنے والی، ان کی بیگم شفاعت النساء، انہوں نے جیل میں پیغام بھیجا کہ اللہ کے بندے پریشان نہیں ہونا کہ تم جیل میں آگے، ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ گھر انہوں نے غصب کر لیا،
وہ گھر کے مالک بن گئے، ہمیں بے دخل کر دیا، ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے؟ وہ رب جس کے لیے ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے اپنے موقف میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں پیدا ہونے دینی۔ او محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھیں گے، وہ تو عظیم گھر تھے، لیکن پاکستان کو بنانے والوں کے گھروں کو دیکھیں گے تو یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دور کی عظیم ولایت پہ فائز تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں اور علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بھی ہیں۔ انہوں نے مل کے اپنے گھر کے سارے نظام کو سنبھالا، بچوں کی پرورش اور تربیت کی۔ سیدنا حیدر کرار کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کہ دین کے لیے جائیں، اور یہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے پھر حسن اور حسین کی پرورش کی، انہوں نے اس گھر کو وہ بنایا کہ جو جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ جب یہ سارے فیملی ممبرز کا ذہن دین ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ان لوگوں نے اس قربانی کو دیا، باقی کا مورال بھی اپ ہو گیا کہ یہ لوگ لدھیانوی صاحب اور ان کے فیملی ممبر اتنے عظیم ہیں کہ نہ جیل سے ڈرے ہیں، نہ مکان کے چھین جانے سے گھبرائے ہیں۔ اسی انداز سے آپ نے نام سنا ہوگا محمد علی جوہر، تحریک قیام پاکستان میں، تحریک خلافت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی بیگم کا نام ہے امجدی بیگم۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، یہ آپ کے افغانستان کے قریبی علاقے، وہاں پر تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے۔ انگریز کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں انہوں نے ایسے عورتوں کو منظم کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک قیام پاکستان بالآخر کامیاب ہو گئی۔ ان کے بارے میں گاندھی کہتا ہے کہ ہم نے اس عورت کو دیکھا جب انگریز ظلم کرتا، بڑے بڑے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے تو یہ اللہ کی بندی آگے بڑھ کے حوصلہ دیتی کہ یہ کون سی نئی بات ہے، ہم تو شروع سے قربانیاں دینے والے ہیں، قربانیوں کے بغیر کب کوئی بڑا مقصد پورا کیا جا سکتا ہے، قربانیاں دیں گے تو رب قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھے وہ گھر جو حقیقی میں ہونے چاہیے۔ ہاں محترم بھائیوں، ایک ایک مثال ہر گھر سے پیش کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اب آخری بات، ہم نے اس ماہ مبارک میں عنصر نو اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا ہے کہ ہم چوزوں کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کر کے ان کفار کے لیے، غاصبوں کے لیے، جابروں کے لیے، حملہ آوروں کے لیے جو آج نئے سٹائل کے اندر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایٹمی اثاثہ جات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پورا پالیسی سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سنبھالنا چاہتے ہیں، آپ کو غربت میں دھکیل کے ایک تماشا لگا کے آپ کے اوپر دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی اولادوں کو چوزوں کی طرح پال کے مرغے بنا کے ان کے سپرد کرنا ہے کہ جیسے مرضی کھا پی جائیں، ہڑپ کر جائیں، یا ان کو اسلام کے دلیر، بہادر، جری، شجاع اور شیر بنانا ہے کہ جہاں سے کسی کافر کا حملہ ہو یہ اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ کے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں اور اپنی امت کا دفاع کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنے گھر کا دفاع کریں۔ اس دفاع کے اندر اگر یہ مارے گئے تو خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ جنت کے گھر میں پہلے داخل کر دے گا، اور اگر زندہ بچ گئے تو یاد رکھنا جیسے فتح ملتی ہے نام کمانڈر کا ہوتا ہے، فاتح کا ہوتا ہے، بڑی بات ہے جی اس نے فتح حاصل کر لی، لیکن لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں، زخم کس نے سہے ہیں۔ ایسے ہی ہماری خواتین شروع سے لے کے آج تک اپنے اپنے گھروں میں رہ کے قربانیاں دے رہی ہیں۔
اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. جہاں پر بھی کوئی مرد بڑا کام کرتا ہے اس کی خواتین اس کی ہم آہنگی کرتی ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, اس کو وسائل مہیا کرتی ہیں. جب ایسا گھر کا ماحول بن جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے, پرسکون ہوتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی لڑائی نہیں ہوتی, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, نہ کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے, نہ کوئی وعدہ خلافی ہوتی ہے, نہ کوئی غلط بات ہوتی ہے, نہ کوئی گالی گلوچ ہوتا ہے. ہر وقت اللہ کے دین کی فکر ہوتی ہے, اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے, اللہ کے دین پر عمل ہوتا ہے, اللہ کے بندوں کی بھلائی ہوتی ہے. اتنی شفاف ان کی سوچیں, اتنا بہترین ان کا کردار, ایسا شاندار ان کا وہ کردار کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے. آئیے ہر گھر کو ہم ایسا بنا لیں. یاد رکھیے اگر ہم یہ کر لیں ہمارا رمضان بڑا کامیاب ہے, ہم سے رب راضی ہے, ہم اپنے رب سے راضی ہیں. اور اگر یہ نہ کر سکے تو محترم بھائیو رمضان بڑے آئے بڑے گزر گئے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آئیے حقیقی طور پہ اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں, اپنی خامیوں کوتاہیوں پہ توبہ کر لیں, اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کر لیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.